اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا آپ کی آواز کا پروگرام ہے، اسٹوڈیو سے لے کر ڈائریکٹ آپ کی خدمت اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہے۔ سامعین، رمضان شریف، قانون کے الیکشن، عید، پارلیمنٹ کے الیکشن، یہ ساری چیزیں چلی گئی ہیں۔ جب یہ آتے تھے تو بندہ انتظار کرتا ہے، یہ چیز آ رہی ہے، وہ چیز آ رہی ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے اور آپ نے ہی وقت سے دیکھنا ہے کہ آپ نے وقت سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے۔ سامعین، اب الیکشن ہو چکی ہے، وہ حکومت بنی نہیں، کمیون کے الیکشن ہوئے، اس میں میئر بھی بنے، ڈپٹی میئر بھی بنے، کچھ نئے آ گئے، کچھ ممبرز بھی بن گئے، تو یہ سام چلتا رہتا ہے۔ سیاست ہے ڈنمارک کی، ڈنمارک میں پاکستان کی سیاست نہ چلی ہے، نہ چلے گی، نہ ہی ہمارے انداز سے چلے گی۔ یہ ڈینش سیاست ہے، ڈینش طریقے سے ہی چلے گی۔ تو سامعین، ہم نے کہا کہ چلے ہم رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں، تجزیہ لیتے ہیں۔ ہمارے سابقہ ڈپٹی میئر محترم، موجودہ سٹی کونسلر سید اجاز حسین بخاری شاہ صاحب، جنہیں کافی تجربہ ہو چکا ہے، کافی سالوں سے جو ہے وہ کمیون میں ہیں اور بہت ساری چیزوں کو انہوں نے قریب سے دیکھا بھی، ڈپٹی میئر بھی رہے اور پاورفل ڈپٹی میئر تھے۔ ان کے تعلقات بھی اپنی پارٹی کے ساتھ، پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، دوسری جماعتوں کے ساتھ، لوکل کمیونٹی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، مساجد کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور وہ اپنا ایکٹیو رول ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی کمیونٹی میں ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں وہی لوگ بہتر جو ہے انالائز کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ رائے صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور آپ کے تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، یہ ساری چھوٹی سی میں تو امید باندھی تھی، رمضان شریف ختم ہو گیا، اعتکاف ختم ہوا، عید آئی، الیکشن پہلے ہوئے کمون کے، پارلیمنٹ کی ابھی حکومت نہیں بنی، تو ان ساری چیزوں کو شاہ صاحب آپ کس طرح لیتے ہیں؟ جی بہت شکریہ رائے صاحب۔ جی بالکل، جی اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے تو چونکہ نومبر میں 18 نومبر کو کمون کے الیکشن ہو گئے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جو وہ آیا، اور یقیناً اللہ کے فضل سے مجھے امید ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات کا صدقہ تمام مسلمان جو مسلم امہ ہے اس نے رمضان المبارک کے فیوز و برکات سمیٹے ہوں گے، اور پھر اس کے اختتام پر یوم عید ہے جو خوشی کا دن وہ بھی منایا گیا الحمدللہ۔ اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزوں کا ذکر کر دیا، اب چونکہ موجودہ جو زیر بحث اس وقت جو نقطہ ہے وہ ہے ہماری پارلیمنٹ کے الیکشن چونکہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی حکومت کی تشکیل ہے جو یہ کافی مشکل نظر آ رہی ہے، چونکہ اس میں بہت سارے عوامل ہیں جو وہ شامل ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتنا آسان کام ہے، چونکہ یہاں پر مجھے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر چونکہ کوئی اس طرح کے کوئی فارم 45 یا 47 والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک ایک ووٹ کا حساب ہے جو وہ چونکہ باقاعدہ کمپیوٹرائز طریقے سے ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ ایک دو ووٹس ہیں جو وہ آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کی کمی بیشی کو تو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اجتماعی طور پر جو الیکشن ہے وہ ہمیشہ ہی شفاف ہوتا ہے، چاہے وہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اس کے حق میں جائے یا اس کے خلاف جائے۔ اور بالکل اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یہ جو 24 تاریخ کو جو پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے، اس میں کافی سارے معاملات ہیں جو وہ ہمیں مختلف نظر آ رہے ہیں گزشتہ حکومت کی، اگر اس کے تناسب سے دیکھا جائے کہ بہت ساری پارٹیز ہیں جو ان میں کچھ ووٹوں کا رد و بدل جو انٹرنل جسے ڈینش میں ویلی آف فلکٹ کہتے ہیں، وہ کافی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی پارٹی ہے جو وہ ریمارکیبل اس طرح کی پوزیشن لینے میں ناکام رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی حکومت بنانے کے حق میں آسانی ہو ان کے لیے، تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت دونوں بلاکس ہیں جو دائیں بازو اور بائیں بازو والے، دونوں کے لیے بھی اس وقت ایک مسئلہ ہے کہ حکومت کی تشکیل کون دے گا۔ اور سر دست تو سوشل ڈیموکریٹ کی طرف سے اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور سوشل ڈیموکریٹ ہے جو وہ اپنی دیگر ہم خیال پارٹیوں کو ساتھ ملا کر ایک ایک وسیع تر مفاد والی حکومت بنانے کی کوشش میں ہے، جس میں ابھی تک مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بظاہر تو یہ ہے کہ جو ریڈ بلاک ہے اس کے ساتھ اگر موڑ آٹا مل جاتے ہیں تو حکومت تو بن جائے گی، لیکن سوشل ڈیموکریٹ کی جو ہماری سابقہ وزیر اعظم ہے
میٹف قازقستان، ان کا بیان میں نے جو پڑھا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو پارٹیاں ہیں ان کو جو ہم خیال بنے ان کو ساتھ ملا کر حکومت کی تشکیل دی جائے، چونکہ جو ڈنمارک کے اور یورپ کے معروضی حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طرح دنیا میں اس وقت قیاس کی کیفیت نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ پارٹیاں جو ان کو حکومت میں شامل کیا جائے، تاکہ ذمہ داری ہے جو وہ اس کو نبھانے میں آسانی رہے۔ جی رائے صاحب۔ یہ سب آپ نے بجا فرمایا، چونکہ لاس لیوکس صاحب جو ہے یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں، وزارتوں میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ والی بات یہ ہے کہ دنیا کے معروضی جو حالات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ شاہ صاحب دیکھیں نا، اگر ہم لوگ میں اگر غیر ملکیوں کی بات کروں تو جب الیکشن ہوتے ہیں، چھوٹے لیول کمیون کے الیکشن ہوتے ہیں، تو ہم نے اگر اچھی پلاننگ کی ہوتی اس وقت جو ہے، جب آپ بھی الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت جی اتفاق ہم نے کیا ہوتا تو آج تھوڑے سے حالات مختلف ہوتے، اب پارلیمنٹ کے بھی ہو گئے، اس طرح کے سب نے مل کر اتفاق کیا ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ تو شاہ صاحب ہم لوگ ڈیمانڈنگ زیادہ ہے لیکن پریکٹیکلی ہم نہیں ہیں۔ رائے صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور آپ نے یہ جو نشاندہی کی لاس لیوکے والی، بالکل درست ہے، چونکہ لاس لیوکے اپنی 14 سیٹوں کے ساتھ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ کنگ میکر ہیں۔ وہ جس طرف جائیں گے وہی جو ہے وہیں پہ حکومت بننے کے امکانات بظاہر زیادہ ہیں۔ اب 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے بطور وزیر اعظم، جن میں ایک تو میری پارٹی کی میٹے فازکسن ہے، جن کو باقی کچھ پارٹیوں نے بھی ان کو نامینیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری ایک دوسری پارٹی ہے جو ان کا بھی خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور لاس لیوکے نے خود اپنے آپ کو بھی، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی اور کسی اور پارٹی نے ان کو نامینیٹ نہیں کیا، لیکن وہ بذات خود وہ بھی اپنے آپ کو نامینیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ 3 ہمارے پاس اس وقت نامینیشنز ہیں، جن میں اس وقت سر دست جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ سوشل ڈیموکریٹ کی پوزیشن ہے، جو وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے حکومت بنانے کے سلسلے میں، اور ان کی میٹنگز چل رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کا کوئی خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا، اور اب یہی سننے میں آ رہا ہے جی کہ اگلے ہفتے میں منگل اور بدھ والے دن جو میٹنگز ہوں گی اس میں مزید جو چیزیں ہیں ان پر توجہ دی جائے گی۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی جانب، کہ ہم لوگوں ہم جو غیر ملکی یا تارکین وطن یا پاکستانی نژاد یا دوسرے غیر ملکی نژاد جو لوگ ہیں، ان کا اس میں کیا رول رہا ہے۔ تو آپ نے بالکل کمون کے الیکشن کی طرف بھی نشاندہی کی، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی اور کو کسی اچھی بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ، اچھی پلاننگ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ کامیاب ہوں تاکہ ہماری آواز بہتر ہو سکے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے کہ وہ کم از کم کامیاب نہ ہو جائے۔ تو یہ بدقسمتی سے یہ ایسی صورتحال ہمیشہ سے ہمارے درمیان موجود رہی ہے، ہم اسے مانیں یا نہ مانیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، دوسرا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ میرے سننے میں آیا کہ ترکی ہیں جو، ان کے درمیان یہ بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ کچھ جگہوں پر میں نے عیسائی کی ایک مثال سنی تھی کہ وہاں پر انہوں نے کچھ اس طرح سے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ ہیں جو، آدھے لوگ جو ہیں وہ ایک کو ووٹ دیں گے، آدھے لوگ ہیں جو دوسرے کو ووٹ دیں گے کینڈیڈیٹ کو، تو اس طرح وہ 2 کینڈیڈیٹ ہیں جو ان کو کامیاب کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی تھی، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک یہ نہیں ہو سکا۔ اب جو ہمارا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹس پاکستانی نژاد جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے، میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم الیکشن میں حصہ لیا، چونکہ سب سے بنیادی چیز ہے جو وہ اپنے آپ کو کسی بھی پوسٹ کے لیے پیش کرنا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں بنے گا تو الیکشن میں ہماری جو ہماری موجودگی ہے اس کا اظہار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے لوگ سامنے آئیں،
اس میں ہاں البتہ اس پہ ضرور بات کی جا سکتی ہے کہ اس میں اسٹریٹجی کا فقدان رہا ہے، اس میں کوآرڈینیشن شاید کم رہی ہے، اس میں آپ کی اجازت سے بعد میں ایک جانب ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا جو ہماری بڑی تنظیمات ہیں ان کا رول اس میں کیا رہا ہے۔ تو بہرحال سر دست میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو 5 کینڈیڈیٹس جن میں سے 3 ہیں جو وہ اما ان کمون ہے کیوں ساما ان کمون ہے جو یہ 13 کمون ہیں جو وہاں سے لنگبی سے لے کر اور پھر بیلارو ہائٹ آسٹو اور یہ بشمول ہمارے جتنے ویسٹائن کے کمون ہیں ان کے 13 کمونز میں جن 3 کینڈیڈیٹس ہیں جن میں زہیر علی ہیں، ان کے علاوہ کاشف احمد ہے اور ذیشان علی ہیں، ان 3 کینڈیڈیٹس نے حصہ لیا اور انہوں نے اچھے ووٹ لیے، لیکن بدقسمتی سے تینوں میں سے کوئی بھی اتنے ووٹ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ جس سے ایک مینڈیٹ ملتا، یا ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمارا امیدوار ہے جو کامیاب ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح جو خبناؤں خیس ہے اس میں بھی ہمارے 2 کینڈیڈیٹ تھے، اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر بھی صورتحال ایسی ہی رہی ہے کہ بہت کم ٹرن آؤٹ رہا ہے، حالانکہ کوپن آگن کے چونکہ وہ جو کوپن آگن والی خواہش ہے اس میں 4 کمون تھے، اور جس میں کوپن آگن ہماری ڈنمارک کی سب سے بڑی کمون ہے، اور بہت توقع تھی کہ یہاں سے بہت سارے ووٹ نکلیں گے اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان میں سے کم از کم ایک بندہ جو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بظاہر ہمیں نظر آ رہا تھا کہ چونکہ راشد علی ہیں جو وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے تھے، تو انڈیپینڈنٹ کھڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ چانسز تو نہیں ہوتے، یہ تو بظاہر ہم سب کو پتا ہے، لیکن چونکہ قاسم نذیر احمد ہے جو وہ ایل سی این ایچ کی طرف سے کھڑے تھے، تو امید کی جا رہی تھی، اور ویسے بھی ان کا دوسرا نمبر تھا وہاں پر، تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ ان کو اتنے اچھے ووٹ ملیں گے کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے، لیکن یہ بھی بدقسمتی ہے کہ الٹرنیٹو پارٹی ہے جو اس کی گزشتہ الیکشن میں اس کے پاس 6 سیٹیں تھی، اور اس دفعہ ان کی 1 سیٹ کم ہوئی ہے اور ان کو صرف 5 سیٹیں مل سکی ہیں۔ تو قاسم نذیر احمد صاحب کو 1165 ووٹ جو ملے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی بہت کم ووٹ ہے، بہت کم ووٹ ہے۔ مجھے امید تھی کہ کم از کم اس سے 4 گنا ووٹ ہے جو وہ ہونے چاہیے تھے ہمارے پاکستانیوں کے، ان 4 یہ جو ہمارے کمون تھے، جن میں کیوبنا کمون ہے، فیکسبیا کمون ہے اور چھوم بھی ہے اور توئے ہے، تو ان 4 کمونوں میں سے اگر پاکستانی بندے کو 1165 ووٹ ملے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ووٹ ڈالے نہیں ہیں۔ تو یہی صورتحال ہمارے ویسٹائن کمونز میں بھی اسی طرح رہا ہے۔ ہمارا سب سے جو ٹاپ سکورر رہے ہیں وہ زہیر علی رہے ہیں، جنہوں نے 1997 تقریباً 2000 ووٹ لیے ہیں، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے اچھے ووٹ لیے، لیکن ان کے یہ ووٹ ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ووٹ ایک مینڈیٹ کے لیے کافی نہیں تھے، حالانکہ ان کی جماعت ہے جو ریڈیکل وینسٹا، ان کو اس دفعہ 3 سیٹیں ایکسٹرا ملی ہیں پچھلی بار کی، اگر اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے پچھلی دفعہ ان کے پاس 7 سیٹیں تھی، اس دفعہ ان کو 10 سیٹیں ملی ہیں، اس کا مطلب ان کو 3 سیٹوں کا اضافہ ہوا ہے، اور لیکن اس میں ہمارا بدقسمتی سے کوئی بھی پاکستانی کینڈیڈیٹ ہے جو وہ نہیں بن سکا۔ البتہ ریڈیکل وینسٹا میں ایک جو سمیر نوا جو افغانی بیک گراؤنڈ رکھنے والی، گو کہ ان کی پیدائش یہاں ڈنمارک کی ہے، لیکن ان کے والدین چونکہ افغانی ہیں، تو اگر یہ کہا جائے جی کہ غیر ملکی پس منظر رکھنے والی خاتون ہے جو وہ ریڈیکل وینسٹا میں صرف ایک کامیاب ہو سکتی ہیں جو سمیرہ نوا ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے کاشف علی ہیں، کاشف احمد ہیں، انہوں نے 1327 ووٹ لیے ہیں، اور اچھے ووٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی بہت کم ہیں، اور اگر ذیشان علی صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے 874 تقریباً ووٹ لیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت کم ووٹ ہیں اس لحاظ سے۔ اگر میں باقی کمیونز کو تو میں ان پہ ڈسکس نہیں کرتا، ان کے اپنے اپنے حالات ہیں، اگر میں خود اپنے کمون کے جہاں پہ میں رہتا ہوں کون بھی کمون کے حالات میں دیکھوں تو ہمارے زہیر علی کو 256 ووٹ ملے ہیں، اور کاشف احمد کو 217 ووٹ ملے ہیں، اور ذیشان علی کو 128 ووٹ ملے ہیں۔ اگر ان تینوں کے ووٹس جو ان کو قومی کمون میں ملے ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو 601 ووٹ بنتے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں یہ نہایت کم تعداد ہے۔ تو میں اپنے آپ کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید ہم نے وہ کام نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، جتنی ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت تھی، یا لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی، یا لوگوں کا باہر نکل کے ان کے حق میں یہ یہاں پہ چونکہ ڈیموکریٹک کنٹری، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ووٹ دیں، آپ جسے بہتر سمجھتے ہیں اسے ووٹ دیں، لیکن یہ کہ ووٹ دینا چونکہ ہمارا ایک اخلاقی طور پر ذمہ داری ہے کہ ہم ووٹ دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دن ہم ووٹ دینے کے لیے نہیں نکلتے تو پھر 4 سال ہمیں بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر بندہ 4 سال بیٹھ کے کہتا پھرے جی کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملتے، اور ایک دن ووٹ ڈالنے کے لیے نہ نکلے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم لوگوں نے خود اس میں یہ تساہل برتا ہے، سستی برتی ہے، اور اب نئے الیکشن کا انتظار ہے جو اس تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے، اور ہمارا ٹرن آؤٹ ہے جو وہ خلاف توقع بہت کم رہا۔ شاہ صاحب بڑا اچھا آپ نے انالائز کیا۔ شاہ صاحب 5,000 سے اوپر ووٹ لیے پاکستانی نے ساتھ جو ڈینشو نے جو الیکشن لڑا، وہ 5,000 ووٹس کا پارٹیز کو تو بہت فائدہ ہوا، ان کے تو منڈیٹ بن گئے، ان کا جو 3 منڈیٹ یا آگے پیچھے جس طرح چیزیں آ گئی ان کو تو فائدہ ہوا، لیکن جو الیکشن لڑے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ انہوں نے پارٹی میں کتنی جگہ بنائی، کمیونٹی میں کتنی جگہ بنائی، ووٹ دیتے وقت ہم نے کیا سوچا؟ تو شاہ صاحب ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ جو لوگ کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی ایک پر جو ہے وہ انگلی نہیں رکھنی چاہیے۔ جی، آپ کا یہ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آؤں، میں یہ ضرور یہاں پر آپ کے سامعین کے لیے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں جو ہمارے لیے بنی ہو۔ کچھ پارٹیاں ہیں جن کا موقف ہمارے حق میں کسی مسئلے پر بہتر ہے، کسی اور پارٹی کا موقف ہمارے کسی اور مسئلے پر بہتر ہے، اور یہ جو ہمارے لوگوں کو جو ہمیں ٹکٹس دیے جاتے ہیں، ہمیں امیدوار بنایا جاتا ہے، اس میں یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ یاد رکھیں کہ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں کہ ہمیں ووٹ کے لیے ہمیں کیوں کھڑا کیا جاتا ہے، کینڈیڈیٹ ہمیں امیدوار کیوں بنایا جاتا ہے۔ اس کی صرف 2 وجوہات ہیں۔ نمبر ایک کہ بہت ساری، میں ان کی نیت پہ کسی کی نیت پہ بھی شک نہیں کرتا، بہت ساری ایسی پارٹیاں ہیں جو ہمارے حق میں یعنی غیر ملکیوں کے حق میں نرم گوشہ رکھتی ہیں اور ہمارے مسائل پر بات بھی کرتی ہیں، انٹرنیشنلی بھی ہمارے مسائل پر بات کرتی ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی پارٹیاں موجود ہیں۔ دوسری چیز جو پارٹی کو اٹ سیلف فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو وہ کینڈیڈیٹ جس کو امیدوار بناتے ہیں، اس کو چاہے ووٹ 1,000 ملے یا اس کو 2,000 ملے، اس کینڈیڈیٹ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، اس پارٹی کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ مختلف قومیتوں کے لوگوں کو الیکشن میں امیدوار، یعنی کسی ترکی کو کھڑا کر لیا، کسی پاکستانی کو کھڑا کر لیا، کسی اور کو کھڑا کر لیا، چونکہ جو گروپس جن کی نمائندگی زیادہ ہوتی ہے ان کو تمام پارٹیاں ہیں جو وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں تاکہ ان کو ان امیدواروں کی وجہ سے وہ امیدوار بنتے ہیں یا کامیاب نہیں ہوتے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جتنے بھی ووٹ لے کے آئیں گے اس پارٹی کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہے گی۔ اب دوسرا جو مسئلہ ہے ہمارے اپنے لوگوں کی پلاننگ کا، جس طرح آپ نے جس طرف اشارہ کیا جی کہ ہم لوگ کسی ایک امیدوار پر کیوں ہم نے اس طرح کی کوئی پلاننگ نہیں کی کہ ہم آپس میں اتفاق کر سکتے کہ کس امیدوار کو کس کے چانسز زیادہ ہے، کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ بلکہ ہمیں ہمارے علم میں ہے کہ ایک ایک گھر سے مختلف کینڈیڈیٹس کو ووٹ جاتے ہیں۔ مثلا اگر میں نے کسی ایک جماعت کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تو ممکن ہے میرا بیٹا ہے جو میری بیٹی ہے اس نے کسی اور کو ووٹ دیا ہوگا، لیکن یہ کہ ایک کنسنسس پیدا کیا جا سکتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری ہے جو یہ ہمارے کچھ لوگوں پر عائد ہوتی تھی۔ اب میں نہایت معذرت کے ساتھ میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں، ممکن ہے یہ بات میری آپ کو بھی اچھی نہ لگے اور کچھ اور دوست ہیں جو وہ بھی اس بات کا برا منائے، تو میں اپنی گفتگو سے قبل ہی ان سے معذرت کر لیتا ہوں، لیکن میرا مقصد ہرگز کسی کی تنقید یا تحقیر کرنا نہیں، بلکہ ایک مثبت تنقید کی طرف میں اشارہ کروانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانیوں میں جو ہماری نمائندہ تنظیمات ہیں، جو ہماری نمائندہ جماعتیں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کام کو لے کے آگے بڑھتے۔ مثال کے طور پہ اس میں پاکستان سوسائٹی کا نام لے سکتا ہوں جو ہماری پاکستانیوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔
ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو لے کے اس پر کام کیا جاتا. بہرحال انہوں نے یقیناً اپنی طرف سے اس کے لیے کام کیا ہوگا، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک براڈ کنسنسس قائم کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا انیشیٹو لیا جاتا ہے جس میں امیدواروں کے ساتھ کوئی رابطہ کر کے یا باقی اپنی جو تنظیمات ہیں ان کو اکٹھا کر کے کوئی ایسا لایا عمل تیار کیا جاتا. اور اسی طرح میں نہایت معذرت کے ساتھ، آپ چونکہ پاکستان کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، میں آپ سے بھی آپ کے لیے بھی یہی شکوہ رکھوں گا کہ آپ نے بھی شاید اس طریقے سے کوئی پاکستان کمیونٹی فورم کی جانب سے بھی مجھے کوئی ایسی ایکٹیو جو موومنٹ ہے وہ نظر نہیں آئی. اور اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں، میں اپنے آپ کو اس سے بریوز ذمہ نہیں کر رہا ہوں. ہماری بہت ساری جو تنظیمات ہیں، لوکل تنظیمات ہیں، ان سب کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تھا. ہماری جو مذہبی تنظیمات ہیں ان کا بھی اس میں ایکٹیو رول ہونا چاہیے تھا. بہرحال اس دفعہ تو جو ہو چکا اس کو تو وی کانٹ ریپیئر دا ڈیمیج. وہ تو جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. لیکن میری آپ کے توسط سے، آپ کے ریڈیو کے توسط سے میری یہ تجویز ہوگی اور درخواست ہوگی کہ آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل ضرور بنایا جائے جس میں تمام تنظیمات جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں. اور مجھے خوشی ہوگی کہ جو بھی تنظیم اس کو لیڈ کرنا چاہے میری طرف سے اپنی کیپیسٹی میں 100% بیک اپ ہوگا. میں ان کے ساتھ تعاون کروں گا، ان کے ساتھ کوشش کروں گا. جو ذمہ داری مجھے دی جائے گی کوارڈینیشن کی، لوگوں کو انوائٹ کرنے کی، موٹیویٹ کرنے کی، میں اپنی کیپیسٹی میں وہ ضرور ادا کروں گا. اور اگر ہم میں سے ہر بندہ یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لے کہ ہم نے اگلی مرتبہ اپنے کم از کم 2 لوگ پارلیمنٹ میں بھیجنے ہیں، تو یہ ناممکن نہیں ہے. راجہ صاحب، اگر 2 ترکی جا سکتے ہیں انز لسٹن کی وجہ سے، انز لسٹن پارٹی میں اگر 2 ترکی کامیاب ہو سکتے ہیں تو 2 پاکستانی کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ کیا ہمارے اتنے گٹس نہیں ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم میں سے، یعنی اس دل جمی کے ساتھ، اس پاور کے ساتھ ہم نے شاید اپنی ذمہ داری ہے جو اس کو نہیں نبھایا، جس کی وجہ سے ہم کینڈیڈیٹس ہیں جو ان کا انٹروڈکشن، اس کے علاوہ لوگوں کو، ہماری چونکہ جو سب سے بڑی ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ووٹ نہ ڈالا تو کیا فرق پڑ جائے گا. ایک ایک ووٹ کا فرق پڑتا ہے. اور بلکہ آپ نے سنا ہوگا، میڈیا میں آج کل خبر چل رہی ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے ایک ممبر نے دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دی ہے، چونکہ 2 ووٹوں کے فرق سے ایک اور کینڈیڈیٹ ہے جو اس کے 2 ووٹ زیادہ ہیں ان سے، تو جن کے 2 ووٹ کم ہیں انہوں نے دوبارہ گنتی کے لیے منسٹری کو اپلیکیشن دی ہے کہ میرے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے کہ 2 ووٹوں کا فرق ہے. تو عین ممکن ہے کہ دوبارہ گنتی میں ان کا جو فرق ہے، ان کو سیٹ ہے جو وہ مل سکے. تو میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اتحاد کی ضرورت اب اس وقت اتنی زیادہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ الیکشن کی نسبت اس دفعہ حالات نہایت مختلف ہیں. اگر آپ الیکشن کے ریزلٹس پر دیکھیں تو میری اپنی پارٹی سوشل ڈیموکریٹ کو، جس کی 50 سیٹیں تھی، 12 سیٹیں ہماری کم ہو گئی ہیں اور اس دفعہ ہمیں صرف 38، صرف 38 سیٹیں ہمیں ملی ہیں. اور جو الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ کہ لیبرال الیانس سے جو ان کو 2 سیٹیں ایکسٹرا ملی ہیں، اس دفعہ ان کو 16 ملی ہیں. اور جو سب سے بڑا مسئلہ جسے میں خطرہ سمجھتا ہوں، جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والی جو جماعت ہے، ڈینس فول کی پارٹی، ان کی ٹوٹل 5 سیٹیں تھیں اور ان کو 11 سیٹیں اس دفعہ ملی ہیں اور وہ 16 سیٹوں پر قابض ہیں اس وقت. تو آپ خود حساب لگا لیں کہ جس پارٹی کے پاس 5 سے 16 سیٹیں ہو گئی ہیں، 11 سیٹیں ان کو ملی ہیں اور فقط اس وجہ سے ملی ہیں کہ ان کا نعرہ کیا تھا کہ ان کو بالخصوص مسلمانوں کو اور غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالا جائے. ان کا تو لوگو ہی یہی ہے کہ غائسین. اور اس میں تو اب وہ اتنی کم ترین سطح پر اتر آئے تھے کہ وہ انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کے جو اپول چللس ہیں، ان کے جو ویزا کارڈز ہیں، ان کے اقامتی جو اجازت نامے، ان کو منسوخ کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے. اور جن کے پاس نیشنلٹیاں ہیں ان کی نیشنلٹیوں کو ختم کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اگر حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور میری اپنی پارٹی کے 2 لوگ ہیں جو میں کھل کے ان پر کرٹیسائز بھی کرتا رہا ہوں اور اس کے کنسیکوینسز مجھے بھگتنا بھی پڑے ہیں. میں جانتا ہوں کہ مجھے اس دفعہ کوئی پوسٹ ہے جو وہ کیوں نہیں ملی، کیونکہ میں نے اپنی پارٹی کے خلاف سٹینڈ لیا تھا فلسطین کے معاملے پر اور اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اس دفعہ کوئی پوسٹ ہے جو وہ میری اپنی پارٹی نے نہیں دی. لیکن میں آج بھی اپنے سٹینڈ پہ کھڑا ہوں
اور اپنے موقف پہ قائم ہوں، اور میری پارٹی کی جو 2 لوگ جنہوں نے تقریباً ان کی زبان بھی اتنی ہی زہر آلود تھی جتنی کہ انگسٹرائبیا یا مورٹن میسر اسمتھ کی، تو اس وجہ سے نہایت ضروری سمجھتا ہوں میں کہ آئندہ کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سروائیو اچھے طریقے سے کریں یہاں پر، ہمارے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ہماری آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے کوئی بندہ موجود ہو، تو اس سے بہتر ہمارے پاس اور کوئی موقع نہیں آئے گا کہ اب ہم تمام ذاتی اختلافات کو بھلا کر صرف اتفاق اور اتحاد کے ذریعے ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ جی رائٹ صاحب۔ شاہ صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے ساری چیزوں کو لیا۔ شاہ صاحب آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے سوسائٹیز کی طرف بھی ذکر کیا، بالکل آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ مائک بھی ہوتا ہے، پھر مائک پہ بہت ساری کام چل رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے لوگ جو ہیں وہ ڈس انفارمیشن بھی پھیلاتے ہیں کہ بندہ مائک پہ بیٹھ کر کسی کی کمینٹ کی بات کرتا ہے۔ ہم نے تو کیا، آپ نے بھی رول ادا کیا جس طرح آپ نے بتایا، دیکھیں کتنا اچھا آپ نے بتایا، 500 600 ووٹ 600 ووٹ ملے ہیں برونڈبی سے، اگر یہ 600 ووٹ ملتے زہیر کو تو اس کو اپنا پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا ہے، یا 600 ووٹ کہیں اور سے آتے، 30% تو ووٹ ہم نے ڈالے ہیں شاہ صاحب، مطالبات ہمارے جی بہت زیادہ ہیں۔ بالکل ایسے، جی بالکل ایسے ہی، اور ایسا مطالبات ہیں جو صرف مطالبہ کرنے سے ادا نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں پر جو نظام ہے اس نظام میں ہمیں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہتا ہے، بلکہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جتنی ہم پاکستانی سیاست بحیثیت پاکستانی، ہم جہاں پر جتنی پاکستانی سیاست کرتے ہیں اتنی ہم ڈینش سیاست میں انوالو نہیں ہوتے ہمارے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہم اپنی اپنی جو ایفیلیشن ہے، اپنی اپنی وابستگیاں ہیں، وہ سب کو مبارک ہوں، جہاں جہاں کوئی لگا ہوا ہے اس کو مبارک ہو، وہ اپنی جو پاکستانی سیاست ہے اس کو ضرور زندہ رکھیں، لیکن یہاں پر رہتے ہوئے رہنا یہاں پر ہے، سیاست پاکستان کی کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پریورٹیز ہیں، جو ہماری ترجیحات غلط ہیں، ہم چونکہ یہاں پر رہتے ہیں ہمیں زیادہ فوکس یہاں پر کرنا چاہیے، ہمارے مسائل یہاں پر ہیں، آج چلیں ہم میں سے اکثریت ہے جو وہ تو اپنی زندگی گزار چکی ہے، ہماری اولادوں کے لیے آنے والے وقتوں میں جو مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں، کیا ہمیں ان کا ادراک نہیں ہے؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو فارن شاہ سینٹیمنٹ، صاحب ان کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں ہم لوگ۔ بالکل ایسا ہی، چونکہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں، اور چونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں غیر ملکیوں کے خلاف، جو تعصب پر مبنی جو جو لوگوں کے رجحانات ہیں، جو ڈینش کمیونٹی کا انالیسز ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو ہر تیسرا بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ غیر ملکی ہیں جو یہ ڈنمارک کے لیے نقصان دیں، تو اور اکثریت ہے جو وہ بول کے کہہ رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو لکھ کے کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو وہ اگر اظہار نہیں کرتے تو دل میں اس بات کو ضرور برا سمجھتے ہیں کہ اور بالخصوص جو مسلمانوں کے خلاف جو سینٹیمنٹ پیدا ہو رہا ہے، مساجد کو بند کرنے کے بارے میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ائمہ کو یہاں سے ان کے لائسنس معطل کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہاں سے باہر پھینکنے کے لیے الوسننگ کہا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کہ جب ہمارے مخالف ہیں جو وہ آپس میں اتفاق کر چکے ہیں کہ ہمارے خلاف انہوں نے اکٹھے ہونا ہے، تو ہم آپس میں اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے ان کے خلاف اس کا جواب دینے کے لیے؟ تو وقت کی اشد ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتفاق ہونا چاہیے، اور اس پہ کم از کم کام ضرور کرنا چاہیے، اور ہماری جو بڑی تنظیمات ہیں یہ ان کی اخلاقی طور پہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس موومنٹ کو اور مت سوچیں کہ یہ الیکشن اب 4 سال کے بعد آئے گا، یہ الیکشن 2 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں عین ممکن ہے 1 سال کے اندر اندر الیکشن دوبارہ ہو جائیں، تو میں ری الیکشن بھی آپ ہو کے دوست، سکتے ہیں یہ۔ ری الیکشن بالکل ہو سکتے ہیں، چونکہ حالات ہیں جو اس طرف یہ جا رہے ہیں، تو میری تمام جو صاحب حیثیت تنظیمات ہیں جن کی فیلوشپ ہے، جن کے نمائندگان ہیں، جن کے ممبرز ہیں، میں ان سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی کوئی بندہ، کوئی پاکستان سوسائٹی اس کو لیڈ کرے، پاکستان کمیونٹی فورم اس کو لیڈ کرے، باقی تنظیمات ہیں جو وہ ساری ان کے ساتھ شامل ہوں، اور مل کر کم از کم ایک مرتبہ ہم اپنے آپ کو اپنی تنظیمات سے نکل کر، اپنے چھوٹی چھوٹی 1.5 اینٹ کی مسجد سے نکل کر، ہم اپنے آپ کو کم از کم یہ کہ پاکستانی ثابت کریں، اور پاکستانیت
का जो जज़्बा है, वो इत्तेफ़ाक का है और इत्तेहाद का है। तो हमें वक़्त की ज़रूरत ये है कि हम आपस के जो इख्तिलाफ़ात हैं इनको भुलाकर आपस में एक-दूसरे का हाथ थामें, ना कि एक-दूसरे की टाँग पकड़ने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इस पैगाम को अ, बाकी आपके जो सुनने वाले हैं, वो भी इसको पॉज़िटिव लेंगे। मेरी तरफ से ये कोई तनकीद नहीं है, बल्कि मैं एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी तमाम तंज़ीमातें, छोटी हैं, बड़ी हैं, सबको मिलकर बैठकर एक लाया अमल तैयार करने की ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर बहुत जल्दी मुझे कोई खुशखबरी मिलेगी सुनने में इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी बात। शाह साहब ये जो इलेक्शन हो रहे थे तो इसकी इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी थी कि लोग कहते थे, हम भी कहते थे कि ये मेंबर्स बनेंगे, इनको वोट पड़ेंगे। तो भी हमसे बहुत सारे जिम्मेदार लोग शाह साहब मुझे फ़ोन करके, बड़ी बड़ी अपने मुल्क के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने फ़ोन किया, जी क्या बना आपके रिजल्ट का। तो जब हमने जी, कहा जी यहाँ कोई भी मेंबर नहीं बना, तो हम कम शाख में गए हैं, वो ज़्यादा शाख में गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि एक चीज़ है उम्मीद, दूसरी चीज़ है कारकर्दगी। हमने सिर्फ़ उम्मीद लगा के रखी हुई है और कारकर्दगी हमारी है जो वो हमारे वोटों से ज़ाहिर होती है। हमारा जो पोलिंग पोलिंग टर्नआउट है, वो हमें बताता है कि हमने क्या किया है। इम्तिहान की कामयाबी जब इम्तिहान का रिज़ल्ट होता है, हम कोई भी इम्तिहान देते हैं, तो उसका रिज़ल्ट बताता है कि हमारी तैयारी कितनी थी। अगर हमारी तैयारी अच्छी होती, तो हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता। इसका मतलब अगर हमें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, तो हमारी तैयारी कमज़ोर थी। तो उसमें वो आपने बेशुमार मर्तबा वो वाक़या तो सुन रखा है। चले मैं दोबारा उसे गुज़ारिश कर देता हूँ कि वो किसी बादशाह ने कहा था जी कि रात के अंधेरे में सब लोग हैं जो दूध का एक-एक प्याला है जो इस तालाब में डालते जाएँ। तो मैंने सोचा जी मैं पानी का डाल दूँगा तो कौन-सा फ़र्क पड़ेगा? किसी और ने सोचा मैं पानी का डाल दूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बाकी सबका तो दूध ही होगा। तो सुबह जब देखा गया तो सारा तालाब पानी का भरा हुआ था क्योंकि दूध किसी ने भी नहीं डाला था। तो बात वही है कि हम में से किसी भी बंदे ने उस तरीके से लोगों ने किया। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि लोगों ने मेहनत नहीं की, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से कम मेहनत हुई है। इससे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी और अब हमारे पास एक पैरामीटर सेट हो गया है, हमें पता चल गया है कि अगर इतनी मेहनत करें तो सिर्फ 2000 वोट मिलते हैं। तो आइंदा हमें इससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हमारे इतने वोट हों कि हमारे कम से कम 2 लोग हैं जो वो कामयाब हो सकें। और नो डाउट हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, अगर हम चाहें तो एक कम से कम एक कैंडिडेट है जो वो वेस्टर्न कम्यून जो ये ख़्वाहिश है इससे और दूसरी जो स्टोआ के बनाउस ख़्वाहिश है इसमें से कम एक बंदा तो हमारा 100% कामयाब होने के चांसेस थे। जो बदकिस्मती से नहीं हो सके और जो लोग आपको फ़ोन करके कहते हैं जी कि आपके कैंडिडेट्स का क्या बना और वो शाख में जाते हैं, वो दुरुस्त हैं। वो इसलिए कि उन्होंने भी हमारी तरह यही तवक्को रखी थी कि इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट हैं जो वो ज़रूर कामयाब होंगे और चूँकि हाइप हमने वाक़ई इसमें कोई शक नहीं कि हाइप यही थी कि हमारे कैंडिडेट हैं जो कामयाब हो जाएँगे। लेकिन रिज़ल्ट ये शो कर रहा है कि हम हमारी मेहनत है जो सिर्फ़ ज़बानी कलामी थी, अमली हमने काम कम किया है। और उसमें हम सब ज़िम्मेदार हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी कि मैंने अपना वोट डाल दिया तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी से फ़ारिग हो गया हूँ। अगर एक बंदा है जिसके 5 लोग जानने वाले हैं, उन 5 को क्यों नहीं मोटिवेट कर सका कि फलाँ बंदा है जो ये पाकिस्तानी कैंडिडेट्स हैं, 2 कैंडिडेट हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, इनमें से आप जिसको बेहतर समझते हैं उसको वोट दें। लेकिन ये है कि कंसेंसस अगर कायम हो जाता तो ज़्यादा आसानी हो जाती। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे हम सब इसमें ज़िम्मेदार हैं। कि मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर हमारे कौमी कम्यून में हमारी तरफ से एक एक नारा ये था जी कि इंशाअल्लाह यहाँ से 500 वोट निकलेंगे। तो मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पर उतने वोट नहीं निकल सके। हमारे तो तीनों कैंडिडेट्स के हैं जो वो किसी एक कैंडिडेट के बारे में ये कह रहा हूँ कि उनके बारे में मशहूर था कि उनको 500 वोट मिलेंगे यहाँ से कम से कम। तो हमारे तो पूरे कम्यून में टोटल 600 वोट निकले हैं 3 कैंडिडेट्स के। तो इसका मतलब है कि ये निहायत कम तादाद रही है टर्नआउट की। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अगर कंसेंसस हो सके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये कि ये ज़िम्मेदारी किसी न किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, ये तंज़ीमात की ज़िम्मेदारी है और तंज़ीमात को चाहिए कि मिल बैठकर इस पर जितनी जल्दी मुमकिन हो उतना बेहतर होगा चूँकि आइंदा इलेक्शन के ऐलान का कोई पता नहीं कब हो जाए। तो जितना जल्दी मुमकिन हो आपस में इकट्ठे होकर इसका लाया अमल तैयार करने की ज़रूरत है। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया रईस साहब। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह
سامعین ناظرین، یہ تھے سید اعجاز حسین بخاری شاہ صاحب، جو کہ صاحب کا ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں، موجودہ سٹی کونسلر ہیں، ہیٹرک بھی کر چکے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، ہمارا کام تھا جہاں سے انفارمیشن ایکوریٹ انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہمارا ٹائم جو ہے آپ کے لیے حاضر ہے۔